تو اور آگے بڑھیں، خداوند متعال نے قرآن میں اور دلائل دیے ہیں عصمت کے متعلق کون سی دلیل؟ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا جب حضرت مریم کو اولاد عطا کیا، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، خدا نے حضرت مریم سے کہا اے مریم تو اپنے شہر چلا جا۔ حضرت مریم خدا کے حکم سے شہر میں آ گئی۔ اب شہر میں جب آئیں سارے یہودی دیکھنے لگے کہ حضرت مریم کے پاس بیٹا ہے، انہوں نے شادی تو نہیں کی، ان کو کیا پتا یہ معجزے سے ہوا ہے، تو کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا مریم یہ تو گود میں کیا بیٹا لائی ہو، یہ کہاں سے بیٹا لائی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیا، کہ تمہارا باپ تو کوئی خراب آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی کوئی پاک دامن خاتون تھی، وہ بھی خراب خاتون نہیں تھی، تم ایسے گناہ میں کیسے مرتکب ہو گئی ہو؟ حضرت بی بی مریم اللہ کے حکم سے خاموش ہیں۔ حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اے پوچھنا ہے تو اے عیسائیو، اے یہودیو اگر تمہیں پوچھنا ہے تو میرے بچے سے پوچھو، فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے میرے بیٹے سے پوچھو۔ اب عیسائیوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو چھوٹا بچہ ابھی گہوارے میں ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اچانک حضرت عیسیٰ کی آواز آئی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ چپ کر کے یہ عیسائی واپس چلے گئے، یہودی واپس چلے گئے۔ میں یہودیوں سے پوچھوں گا اے یہودیوں ذرا یہ بتاؤ تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ میری ماں معصومہ ہے، حضرت عیسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میری ماں گناہ کا مرتکب نہیں کی، حضرت عیسیٰ نے تو اپنی ماں کی عصمت کی کوئی گواہی نہیں دی، حضرت عیسیٰ نے کہا صرف کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں عبداللہ ہوں اور مجھے خدا نے نبی بنا کر اور کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اے یہودیوں واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو یہودی یہی کہیں گے کہ ہم واپس نہ جائیں تو کیا کریں، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی معصوم ہوتے ہیں، اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اس کے ماں باپ بھی معصوم ہوتے ہیں، یعنی یہودی ہوتے ہوئے نبی کے ماں باپ کو، نبی کو نہیں نبی کے ماں باپ کو معصوم مان رہے ہیں، نبی کے ماں باپ کو معصوم مان رہے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا، وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا، حقیقت کی حدوں میں ایسا انسان کون ٹھہرے گا؟ اگر شک ہے تجھے ناداں ابو طالب کے ایمان پر، بتائے مفتی دین پھر مسلمان کون ٹھہرے گا؟ مسلمانوں میں جو غلط عقائد آ گئے ہیں یہ غلط روایتوں کے داخل ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ کبھی کبھار رسول خدا نے بھی اسی لیے کہا کہ جب بھی کوئی روایت تمہیں مل جائے اگر قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی نص قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اس روایت کو دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری روایت نہیں ہے۔ مختلف روایتوں کی وجہ سے غلط عقائد کبھی کبھی مسلمانوں میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ جیسے اہل بیت کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا تو غلط روایتوں کا جب پوری غلط روایتوں کا حملہ ہوا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے قبول کر دیا۔ ہمارے پاس اہل بیت ایک رہنما تھے، تاریخ میں جتنے دوران گزرے ہیں اوقات گزرے اہل بیت رہنمائی کرتے رہے، تو اسی لیے اس گمراہی سے ہمارے جو مذہب میں تھے کتابیں جو تھیں اور اسی طرح ہمارے مذہب کی جو علماء اور ہمارے مذہب کی جو عقائد تھے اس گمراہی سے بچے رہے ہیں، کیونکہ اور اسی طرح ایک دوسری جو گمراہی پھیلانے کے لیے ایک دوسری فکر جو دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت رسول خدا 40 سال کے بعد نبی بنے، جبکہ حضرت رسول خدا 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے۔ حضرت رسول خدا 40 سال سے پہلے ہی نبی تھے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے۔ اور خود عیسائی اگر ہم یہ ماننا شروع کر دیں کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں تو ادھر کے رہنے والے عیسائی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کو کہیں گے اے مسلمانوں تمہارا قرآن کہہ رہا ہے ہمارا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہے، تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے۔ اعتراض تو کر سکتے ہیں نا، ان کا تو حق ہے، دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں، پہلی چیز قرآن میں موجود ہے، دوسری چیز ان کی حدیثوں میں موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی بنے، ان کی حدیثیں کہہ رہی ہیں ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، ان دونوں کو اگر ملایا جائے کہیں گے کس کا مقام بڑھ کر؟
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے نبی تھے، ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے بھی پہلے نبی تھے، ہمارے نبی داؤد سے بھی پہلے نبی تھے، ہمارے نبی جب دنیا عدم سے وجود میں آ رہی تھی میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب خدا 7 دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کر رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب خدا 7 دنوں میں زمین اور آسمان کو خلق کر رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب آدم اور حوا کی خلقت ہو رہی تھی میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب نوح کی خلقت ہو رہی تھی میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب عرش و فرش بن رہے تھے میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب ماہ و انجم کی خلقت ہو رہی تھی میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب چاند ستاروں کی تخلیق ہو رہی تھی میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب طلوع اور زوال کی خلقت ہو رہی تھی میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب آدم صفت کر رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب ابراہیم عصا چلا رہا تھا، جب ابراہیم آگ میں کود رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب موسیٰ عصا چلا رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب یوسف بازار میں بک رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب اسماعیل کے گردن پہ خنجر چل رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، جب زکریا درختوں میں چھپ رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، اور جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہا تھا میرا نبی تب بھی نبی تھا، میرا نبی جب آمنہ کی آغوش میں مسکرا رہا تھا تب بھی نبی تھا، میرا نبی جب ابو طالب کی آغوش میں پڑ رہا تھا تب بھی نبی تھا۔ یہ ہے مقام ولایت، یہ ہے مقام نبوت کہ رسول خدا نے ہمیں ہدایت دی ہے اسی کے ذریعے سے کہ یاد رکھو اگر تمہارے عقائد صحیح ہوں، تمہاری فکریں صحیح ہوں، تبھی جا کر تم حقیقت پہ پہنچو گے۔ جس طرح جب رسول خدا پہ یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیعہ سنی کتابیں یہی لکھتی ہیں کہ رسول خدا آخری حج سے واپس آ رہے تھے، رسول خدا نے یہ آیت جب رسول خدا پر یہ آیت کی وحی ہوئی، رسول خدا نے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے ٹھہر جانے والوں کا انتظار کرایا، تمام صحابیوں کو جمع کروایا اور تمام صحابیوں کے سامنے ممبر پالان بنوایا اور ممبر پالان پہ علی علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں، مگر اس آیت سے ہمیں ایک درس مل رہا ہے۔ اس آیت سے خدا رسول خدا میں کیا سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے ماننے کے 2 طریقے ہیں، خدا کو بھی ماننے کے 2 طریقے ہیں، رسول خدا کو بھی ماننے کے 2 طریقے ہیں، ایک شیطان کی طرح ماننا، ایک فرشتوں کی طرح ماننا۔ وہ کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک ہم تجھے مانیں گے، تو جس کو منوائے گا اس کو بھی مانیں گے، مگر شیطان کہتا ہے مالک میں تجھے مانوں گا مگر تو جس کو منوائے گا اسے نہیں مانوں گا۔ 2 طریقے ہیں ہر چیز کو ماننے کے 2 طریقے، ایک رسول خدا کی ذات کو بھی ماننا اور رسول خدا کی بات کو بھی ماننا، خدا کی ذات کو بھی ماننا، خدا کی بات کو بھی ماننا۔ ہر چیز کے اعتقاد رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ اب رسول خدا پر بھی اعتقاد رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس نے رسول خدا کو فرشتوں کی طرح مانا وہ سلمان اور ابو ذر بن گیا، اور جس نے رسول خدا کو شیطان کی طرح مانا وہ زمانے کا حارث بن گیا۔ حارث نے یہی کہا تھا رسول خدا تجھے مانتا ہوں تیرے چچا کے بیٹے کو نہیں مانوں گا، اس پہ پتھر کا عذاب نازل ہو گیا۔ اب یہ آیت جو ہے قرآن تو 1400 سال پہلے کے لیے صرف نہیں ہے، قرآن آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ آیت جب رسول خدا گئے جانے لگے دنیا سے رخصت ہونے لگے تو رسول خدا پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ رسول آپ نے ایمان